مطلب سیکریفائسنگ، یہ جو بھی آپ کوئی جانور اللہ کی تعظیم کے اس میں اس کا خون بہا کر اللہ کی عظمت کا ایک اظہار کرتے ہیں. اچھا، اور جو کہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، شرک اکبر ہے. کہ طواف کے وقت جو ہے نا توحید کا استحضار، یہ میں لفظ بار بار بولوں گا، استحضار کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو ذہن میں حاضر کرنا. تو وہ یہ ہے کہ بہرحال میری جو مخلوق ہے اس کے متعلق میں فیصلہ کر سکتا ہوں، تو میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اللہ نے اس کو اسپیشل کوئی حیثیت دی ہوئی ہے. چاہے آپ یہ رکھیں، آپ نے جب مانگا غیر اللہ سے تو آپ نے شرکیہ وسیلہ کر لیا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کتاب کے لحاظ سے ہمارا چیپٹر ہے 6 اور 7. ہمارا جو سبق ہے وہ ہے لیسن ویسے 4 ہے، ایک لحاظ سے لیسن 5 ہے بائی دا وے، کیونکہ پچھلا جو سلائڈ تھیں وہ ہم نے 2 دنوں میں پورا کیا تھا، تو اس لحاظ سے ویسے مجھے لکھنا چاہیے تھا بائی دا وے لیسن 5. ٹھیک ہے، بہرحال جو کیونکہ ہم نے پورا جو ہے نا 50 لیسنس انشاءاللہ پورے کرنے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ توحید الالوہیہ کی تطبیق انگریزی میں اس کو اپلیکیشن کہتے ہیں، اس کو اپلائی کرنا. اب یہ جو سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پر کوئی اکیڈیمک ورک تو ہے نہیں ہے. اچھا، یہی مسئلہ ہے دین کے علوم جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ کسی وقت ہمیں کلاس روم میں بیٹھ کر اس طریقے سے پڑھنے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ اکیڈیمکس نہیں ہے. اصل میں یہ اکیڈیمکس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی کلاس نہیں لگائی کہ بھئی آؤ فقہ پڑھانی ہے تم کو، آؤ ابھی اس وقت تفسیر پڑھانی ہے تم کو، آؤ تم کو عقیدہ پڑھانا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھو اس سیرت سنت پڑھی ہوگی نا، کہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، وہ جناب بتا رہے تھے کہ اکبر الکبائر کیا ہے، شرک ہے، اور تو اس کے بعد قول الزور ہے. صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے لیٹے ہوئے توحید کا سبق چل رہا ہے، مطلب لوگ ہیں بے تکلفی سے لیٹے ہوئے بات بتا رہے ہیں کہ تم کو میں بتاؤں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں. تو کہنے لگے، بتانے لگے 1 2، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور قول الزور، یہ جو ہے نا جھوٹی گواہی، اس پر تو کہتے ہیں اتنا زور دیا، صحابہ کہنے لگے ہمیں کہ اللہ کے رسول اب چپ ہوتے ہیں. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غیظ و غضب میں تھے. اب غیظ و غضب جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی تعلیم ہے. وہ بیٹھے ہوئے دور ایک بندہ وضو کر رہا ہے، اس نے ایڑیاں جو ہے نا وہ پوری طریقے سے نہیں دھوئیں وضو میں، تو دور سے کر رہے ہیں کہ ویل للعقاب من النار، مطلب ہے تباہی ہو ایڑیوں کے لیے دوزخ سے، آگ سے تباہی ہو. اور بیٹھے تعلیم، اصل میں ہماری تعلیم جو ہے نا یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کھایا جا رہا ہے، اس کے اندر تعلیم توحید کی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر توحید جو ہے نا وہ قرآن مجید کی بھی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. یہ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اصلاً یہ ہے. یہ کلاس روم بنیادی طور پر اگر ایک میں نے اس کو بدعت کہنا چاہیں تو شاید کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہوگا. ہر دور کی اصل میں ایک ضرورت ہوتی ہے، بزی لائف ہو گئی ہے، اب تو آپ ٹائم اس طرح نکال کر اور ایگزیکٹ مطلب وہ کچھ اتنے بجے کر کے، ورنہ پھر کلاس ہونی، وہ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ دین کی اصل تعلیم کیسے ہوئی تھی. امپورٹنٹ تو ہے نا یہ. اچھا، مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اسپرٹ ہماری وہ ہو. اچھا، اب یہ جو ہے نا کہ دین کو جب سے ہم نے اکیڈیمکس بنایا ہے، اور اس کی جو بدترین انتہا ہے، آپ کے ساتھ تو خیر اس کا اللہ کا شکر کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے. اب اس ایک بندہ اتنا خوش ہے کہ اس کو اسکالرشپ ملا ہے، مطلب یو کے میں جا کر حدیث پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تفسیر پر پی ایچ ڈی. اب جو تفسیر وہاں وہ یو کے میں کرے گا، اس پر اس کا سپروائزر ہو سکتا ہے کہ یہودی ہو، ایک عیسائی ہو. اچھا، وہ لیتا ہے اس کو اکیڈیمکس کے طور پر. تو یار یہ ٹھیک ہے نا، مطلب جتنے بھی لوگ گئے ہیں اسلامک سائنسز میں پی ایچ ڈیز وغیرہ کر کے آئے ہیں، ہائر ایجوکیشن وغیرہ کر کے آئے ہیں، کون ہوتے ہیں اس کے سپروائزر، اس کی ریسرچ ورک کے. اب یہاں پر آپ سنیں تھوڑا بہت تو آپ کو مطلب اندازہ ہی ہوگا نا. فرق حضرت عمر کو بندہ پتہ چلے کہ یہ بندہ یہودی سے قرآن پڑھنے گیا ہے،
آپ کے انداز میں کیا حضرت عمر سے واٹ ول یو ایکسپیکٹ، کیا توقع کر رہے ہیں حضرت عمر سے؟ اچھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین اس سے بہت اونچا ہے کہ اس کو کلاس روم کی چیز سمجھا جائے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جیسے اور سائنسز ہوتی ہیں ویسے دین کی سائنسز ہوتی ہیں، تو جاؤ بھائی جہاں پہ پڑھو، جہاں سے بھی ڈگریاں لو۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی ایک اور حرمت ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر جو ہے نا وہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، میڈیسن پڑھنے کے لیے کسی یہودی کے پاس چلا جائے۔ مطلب ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اس طرح کی ساری چیزیں، کافروں کے پاس جو جو اچھی چیزیں تھیں وہ لی ہیں، سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن دین کی تو اپنی ایک حرمت ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تو مطلب اس لحاظ سے اب یہ میں تھوڑا سا جو پریفیس دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کو اس وقت کچھ لوگوں نے محض نصابیات بنا لیا ہوا ہے، جانتے ہیں نا نصابیات، ایکڈیمکس ٹائپ چیزیں جو ہے نا وہ بنا لیا ہوا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہی لیتے ہیں۔ توحید دراصل زندگی ہے آپ کی، توحید دراصل ایک ایک پل جو ہے نا آپ کا جس طریقے سے واقعتاً گزرنا ہے، اس شے کا نام توحید ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں جو مس لیڈنگ بن گئی ہوئی ہیں، اگر ہم ان سے عملاً جو ہے نا وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے، واقعتاً ہم کلاس رومز ہی کے بنا کر تو توحید وغیرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کی اصل اسپرٹ آپ کے ہاں باقی ہی رہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یہ اس حوالے سے یہ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اپلائنگ توحید الالوہیہ، ٹھیک ہے؟ تو توحید کیونکہ محض نصابیات نہیں ہے، ایکڈیمکس نہیں ہے، کلاس روم ورک نہیں ہے، یہ پیپر پر امتحان دینے دلانے کی شے توحید نہیں ہے۔ ہمارے بڑے جنہوں نے سب سے پہلے دین کو کھڑا کیا تھا ان کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس توحید کی جو ہے نا آپ کی عملی زندگی کے ساتھ کیا 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 مطلب کیسے ریلیونٹ ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے، یہ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، توحید پر سب سے بنیادی جو قرآن مجید کے اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کی بہترین تفسیر یہ آیت ہے إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اچھا، یہ قبل اس کے کہ ہم اس کو واضح کریں، مطلب بہت اہم بات ہم نے ویسے کر دی ہے کہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ اچھا، قبل اس کے یہ کریں، یہ ایک دو چیزیں مطلب آپ پہلے کر لیں۔ مسنون اذکار میں، مسنون اعمال میں کم از کم بھی دو مقام ایسے ہیں جہاں یہ مسنون اعمال میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رکھی ہے۔ آپ کو ہے اندازہ کون سے دو مسنون اعمال ہیں جن میں یہ آیتیں آپ نماز کے جو اتحیات پڑھتے ہیں اس میں آتی ہے؟ آپ مطلب خاصی حد تک صحیح جگہ پہنچ گئی۔ نماز کے استفتاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے استفتاح کے حوالے سے بہت سارے جو ہے نا اعمال آتے ہیں، یعنی اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سپلیکیشنز مختلف کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت ساری ہیں۔ اچھا، خاص طور پر رات کی نماز میں، جس کو آپ تہجد کی نماز کہتے ہیں، خاص طور پر اس نماز میں، کیونکہ اس میں وقت کھلا ہوتا ہے، ڈھیروں ہوتا ہے، اور اس میں نا ڈائیورسٹی بہت آپ کو مزہ دیتی ہے کہ کبھی آپ نے کچھ الفاظ، کیونکہ جن الفاظ کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشینی انداز بڑھ جاتا ہے، توجہ والا فیکٹر کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک بہت اچھی بات یہ ہے، ویسے ہمارے موضوع سے تو متعلق نہیں ہے، کہ صورتیں بدل بدل کر پڑھا کریں نماز میں، اس سے آپ مطلب زیادہ آپ کی توجہ والا جو ہے نا وہ رٹی والی جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اچھا، اور اسی حوالے سے اگر سجدے کی آپ کو زیادہ دعائیں آتی ہوں، استفتاح کی آپ کو زیادہ دعائیں آتی ہوں، رکوع کی اور تشہد کی آپ کو زیادہ دعائیں آتی ہیں، تو نماز میں دل ڈالنا جو ہے نا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایسے ایک مطلب ہم ایک سرسری سی بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو وہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی نماز کے استفتاح میں، یعنی جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا
تو اس کے بعد آپ نے یہ اذکار پڑھے ان صلاتی و نسکی و محیای، تو آپ کو اندازہ ہے کہ نماز کا بالکل شروع۔ اچھا، دوسرا کون سا مقام ہے مسنون اعمال میں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رکھی ہو؟ جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں، ایک تو آپ وہ آیت پڑھتے ہیں اور وہ بھی کمال کی توحید کا بیان ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہ ایک ڈیسائسو پوزیشن لیتے وقت کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اچھا سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ آیت لی ہے قربانی، جس وقت آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں اس وقت آپ یہ پڑھتے ہیں، قل والا چھوڑ دیتے ہیں، صرف قل والا پارٹ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی نا پہلے قل آیا ہے، ہم نے اس میں وہ نہیں لگایا، تو اچھا پہلے آپ یہ کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا، اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سب سے جو مطلب خاص جڑی ہوئی عبادتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی، آپ نے دیکھا پیئرز بنتے ہیں، ایک تو پیر ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک تو وہ پیر بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور پیئرنگ ہوتی ہے صلاۃ اور نماز اور قربانی کی، اس کے لیے پوری ایک صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، آگے کیا ہے فصلی لربک وانحر۔ اچھا، اب یہ دوسرا جو ہے ان صلاتی و نسکی، نماز اور قربانی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ذکر کی ہے، تو دو ہی عبادتیں ہیں، نماز بھی اور قربانی بھی، اور دونوں ہی کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تھوڑی سی اس کی اہمیت آپ کو واضح ہوگی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں میری نماز اور نسک کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، نسکی میری قربانی۔ اچھا، ویسے یہ لفظ نسک جو ہے ایک اس کا اسپیسیفک میننگ ہے جس کا مطلب ہے قربانی، مطلب سیکریفائسنگ، یہ جو بھی آپ کوئی جانور اللہ کی تعظیم کے اس میں اس کا خون بہا کر اللہ کی عظمت کا ایک اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو کہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، شرک اکبر ہے، یہ اسپیسیفک میننگ ہے۔ اور نسک کا ویسے مطلب ہے دینداری کا کوئی بھی عمل کرنا، دینداری کا کوئی بھی عمل کرنا۔ عربی میں، پرانی عربی میں متنسک اس شخص کو کہا جاتا تھا جو بڑے ہی مذہبی قسم کے اعمال کرتا ہو، متنسک، ناسک یا متنسک، اس شخص کو کہتے تھے جو بہت ہی مذہبی اعمال کرتا ہے۔ اچھا، مطلب ہے بہت ساری جو نا خرابیوں سے، حرام کاموں سے بچتا ہے، ایسے شخص کو ناسک کے متنسک کہتے تھے۔ تو عمومی طور پر دین کے اعمال جو ہے اس کے لیے بھی نسک اور انساک کا معنی بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اہل تفسیر نے کہا کہ زیادہ اس میں جو اسپیسیفک میننگ ہے وہی مقصود ہے نماز اور قربانی، کیونکہ بصورت دیگر نماز بھی نسک میں آ ہی جاتی، کیونکہ دین کے اعمال میں نماز بھی ہے۔ اچھا، دو یہ عمل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے محیایا، اس کا کیا مطلب ہے محیایا؟ اچھا ہاں، اگر ہوتا نا حیا، یہ بڑا اہم ہے، اگر یہ نہیں کہا کہ حیاتی، حیاتی کا مطلب ہوتا ہے میری زندگی اللہ کے لیے، نہیں، محیایا، محیا کا مطلب ایکٹ آف لیونگ، ایکٹ آف لیونگ، ٹھیک ہے۔ حیاتی بس لائف، اور محیا کا مطلب ہے، اس وجہ سے اس میں ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں میرا جینا۔ اب دیکھیں فرق ہے نا، میری زندگی اللہ کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک اور معنی ہے، لیکن میرا جینا اللہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جینے سے متعلق جو کوئی موٹیوز ہو سکتے ہیں، جو کوئی گولز ہو سکتے ہیں، جو کوئی وہ جو ہے نا انسان کی کوئی انسپریشن کوئی ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی معنی خیز لفظ ہے محیا، میرا جینا۔ ومماتی، اور یہاں بھی مطلب موت نہیں بلکہ مماتی میرا مرنا، میرا مرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہو تو وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ
میں اللہ کے لیے جیتا ہوں تو میں لوگوں سے لڑوں گا بھی، مروں گا بھی، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے میرا کوئی نقصان بھی ہو جائے۔ اچھا، للہ رب العالمین، سب یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ۔ اب یہ زیادہ سٹریس ہے، ورنہ اگر یہ بھی بات ہو جاتا کہ اللہ کے لیے ہے تو، لیکن لا شریک لہ، اس کے اندر کسی شریک کو میں نے رہنے ہی نہیں دیا ہے، یعنی میری زندگی کے اہداف اور مقاصد میں اللہ کے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ توحید کا جو مطلب ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ گنے چنے اعمال جو ہے نا بس غیر اللہ کے لیے آپ نے نہیں کرنے۔ ہم میں سے کون ہے ویسے جو بت کے آگے کبھی بھی کسی نے جا کے جانور ذبح کیا ہو؟ نہیں کیا نا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی شاید طواف بھی، اللہ کا شکر ہے، طواف بھی اللہ کے گھر کے سوا شاید کہیں کا نہ کیا ہو۔ اچھا، ہم نے اللہ کا شکر ہے سجدہ بھی شاید کسی ہو، تو توحید مکمل ہو گئی جناب، اس میں اور کیا باقی ہے؟ نہیں، یہ جو دو لفظوں کے بعد جو اگلا محیا یا وہ مماتی والا ہے، آپ کو اندازہ ہے ہم نے وہ ایک کویسچن شروع میں اٹھایا تھا کہ ویسے آدمی پوچھتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، کہ وما خلقت الجن، اس میں تو کہا کہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ ادھر ہمارا یہ خیال ہے کہ عبادت کے سارے اعمال انسان کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ جو بڑا کویسچن تھا، ہم چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے تیسری چوتھی بار اس کو ٹچ کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ بہت اہم سوال ہے، اور خاص طور پر آج کی زندگی میں جہاں سرے سے ہی جو ہے نا وہ انسان مادیت کے لیے جیتا ہے، میٹریل گینز کے لیے جیتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ہی کہ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور میں اسی چیز کا ہی مامور بھی ہوں۔ امرت، مجھ کو حکم دیا گیا ہے، میں مامور ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہو کر دکھانے والا ہوں۔ مطلب کوئی اور، مطلب یہ کہ کوئی اور کرے نہ کرے، اول المسلمین، کوئی اور کرے نہ کرے، میں سب سے پہلے اس راستے پر اللہ کا فرما بردار ہو کر دکھاتا ہوں۔ اچھا، توحید کا یہ جو وسیع معنی ہے یہ اصل مقصود ہے، اور اس کے لیے مطلب مؤلف نے ہمیں یہ آیت دی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو اللہ کے ما سوا جو ہستیاں ہیں ان کا انکار عبادت کے معاملے میں، یہ تو آپ کا تو شروع سے ہم چل ہی رہے ہیں، یہ جان ہے اس پورے عمل کی۔ اب اس میں جو ہے نا اب یہ بیس تھی، اب ہم تھوڑا سا جی شیخ، یہ جو ہے یہ دعا بیسیکلی، تو ہم تو اس میں اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شک اگر یہ بندہ نہ بھی اس طرح جی رہا ہو پھر بھی وہ دعا پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ بہت اچھا ایک سوال ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو مطلب ہوتا ہے اصل میں ایک عہد کا اظہار ہوتا ہے، ایک واقعے کا بیان نہیں ہوتا، ایک واقعے کا بیان نہیں ہوتا۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، میں اپنی نعمت تیرے اوپر، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور اپنے گناہ کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اب یہ جو ایک انداز ہے نا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ کے لیے میں اس میں ہوں، اگر پہلے مجھ سے ہوا اب ایسا نہیں کروں گا، تو اس میں جو سینس ہوتی ہے نا وہ ایک جیسے اوتھ ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک انڈرٹیکنگ کی اوتھ ٹائپ کا ایک بیان ہوتا ہے۔ یہ کسی حقیقت کا بیان نہیں ہوتا کہ میری زندگی واقعتاً ایسی ہو سکتا ہے، اتنی اچھی نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی میں اسی چیز کو اپنے مطلب ایک عہد کے طور پر بیان، عہد تو آپ کر سکتے ہیں ہر بار، تو یہ عہد والی لینگویج ہے بنیادی طور پہ۔ جی اچھا، اب اس میں یہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے پل پل پر دیکھنا ہے کہ ایک مطلب ہو سکتا ہے ایک نظریاتی طور پر آپ یہی سمجھتے ہوں کہ شفا اللہ دیتا ہے، ظاہر نظریاتی طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے ہی کوئی بیمار پڑا گھر میں، یعنی ایک بار بھی یہ ذہن نہ آیا ہو کہ اللہ سے شفا مانگنی، جھٹ سے ڈاکٹر، دوائی، اور یہ سارا جو ہے نا یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔
یعنی جب کوئی اب تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، یعنی سب سے پہلے آدمی کا رخ اللہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے. اچھا اللہ رحم کرے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، پولیس کے ساتھ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، تو یعنی اس سارے معاملے آپ نے مطلب یہی دیکھنا ہے کہ جی اسباب میں کیا ہو سکتا ہے. اسباب کو اختیار کرنا تو درست ہے، لیکن اسباب سے بڑھ کر اللہ سے مانگنا یہ توحید کا مطلوب ہے. اچھا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. تو اصل میں یہ توحید کی اپلیکیشن ہے. جب اپلیکیشن آئے گی نا وہ فتوے بازی والی بات نہیں ہوگی اس میں کہ آپ نے کہنا فلاں مشرک ہو گیا، فلاں مشرک نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کا معنی آپ نے اپنے روزمرہ معمولات میں کرنا ہے. اچھا تو اس وجہ سے سب سے پہلا، اور یہ اگر صرف ایک بھی پوائنٹ ہو تو شاید آپ کو کئی سال اپنی توحید پہ محنت کرنی ہوگی. مطلب استغفر اللہ، یہ نہیں کہ جو پڑھانے والا ہے وہ تو ایسے، تو ہم سب یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ بس اگر اللہ یہ دے دے تو بڑی بات ہے. کوئی آج پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت آگے نکل جائے. کوئی 100 سال سے پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کہاں پہ ہوگا. کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا بیان میں اور نمبر لینے میں اور لکھنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو زندگی میں ہے. تو اس وجہ سے مصائب کے وقت، مرض کے وقت، بیماری کے وقت اللہ رب العزت کی طرف کو رخ کرنا اور اس سے شفا مانگنا، اس سے اس سے جو ہے نا اس معاملے میں کچھ مدد مانگنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے توحید الوہیت کی. اچھا جی، اس میں پرائیورٹی میٹر کرتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اپنے وسائل وغیرہ اختیار کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد، تو پرائیورٹی یہ ہے کہ عمل میں آپ اسباب کو اختیار کریں، دوائی، ڈاکٹر وغیرہ، اور اس سے بڑی ایک شے ہے، ہم نے جسے کہا ہے اعمال القلوب. آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کے اعمال القلوب بھی ڈاکٹر سے جڑے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اعمال القلوب کا کیا تعلق ہے ڈاکٹر کے ساتھ، مجھے یہ بتائیے. اعمال القلوب کا کیا تعلق ہے دوائی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا تو وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو عمل کی بات ہے تو اس میں تو یہی ہے کہ ابھی کچھ ہوا ہے تو آپ نے یہ تھوڑی ہے کہ پھٹا جتنی جلدی ہوتا ہے ایمبولینس پکڑیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اس دوران ساری جو ہے نا وہ شفا مانگنے کا عمل اللہ رب العزت سے. اچھا دعا دینے کے، دوائی آپ نے دے بھی لی ہے اپنے مریض کو، تو یہ ہے کہ دراصل پورا ٹرسٹ اللہ پہ ہے، پوری امید اللہ رب العزت سے ہے. اب یہ امید لگانا، اللہ تعالیٰ کی عطا پر بندے کی نظر ہونا، یہ توحید کا اتنا بڑا حصہ ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتا ہے. خاص طور پر میں نے جیسے اس کا میٹریلسٹک جو ایک ڈیزائننگ ہو رہی ہے سوسائٹی کی اور بیہیویئرز کی، اس کی وجہ سے مطلب مسلسل مطلب یہی چل رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اسباب پر آدمی تکیہ کر لے، اور جو مسبب الاسباب ہے، رب الاسباب ہے، وہ تقریباً نظروں سے اوجھل ہو. تو مطلب یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے شفا مانگیں اور اس سے آپ اپنے مشکلات میں مدد مانگیں. اچھا دوسری چیز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ مطلب چیزیں جس وقت آپ طواف کرتے ہیں. اچھا جس وقت آپ طواف کرتے ہیں آپ تھوڑا سا اندازہ کریں یہاں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ کھاتے پیتے تو نا وہ عمرے شمرے کر کے آتے ہیں. طواف کرتے ہوئے ایک بار بھی بہت سارے حاجیوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ وہ توحید کا کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا وہ جو ہم نے کہا کہ اعمال بیسڈ ایک نیریٹو ہوتا ہے، ایک عقیدہ بیسڈ ہوتا ہے. جائیں گے جا کر وہ چکر کاٹیں گے، جی کر لیا. اب مطلب ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ طواف نام کی عبادت سوائے اس جگہ کے پورے روئے زمین پر کہیں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا طواف جو ہے نا، اللہ کے گھر کا طواف صرف یہیں پر ہے، اور یہ توحید کا ایک بڑا عمل ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ طواف تو کرائے، لیکن طواف کے اندر جو توحید کا ایک بہت بڑا شعور تھا جو اس وقت ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت نہیں ہے. اچھا اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کا کچھ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اس کا خاصا ذکر جو ہے وہ سورۃ حج میں ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي
وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود وغیرہ وغیرہ. اچھا، سورۃ الحج میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو صورت آئی ہے ویسے کون سی ہے؟ آپ کو قرآن مجید حفظ ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا چلیں، مجھے آپ کے بہت سارے جوابات سے یوں محسوس ہو رہا تھا. اچھا، سورۃ الحج سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو ڈھانے، بت خانہ مسمار کرنے کا بیان ہے. مطلب پہلی جو صورت آتی ہے اس میں بت خانے کو مسمار کرنے کا بیان ہے، اور اس پر قوم نے جو ہے نا وہ اتنی ناراض ہوئی کہ ان کو آگ میں جھونکا، پھر انہوں نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں اس کو، تو وہ پورا اپنا وطن چھوڑ کے. یہ سورۃ الانبیاء میں بیان ہے اسی شخص کا جس نے سورۃ الحج میں جو ہے نا وہ خانہ کعبہ، ہماری کل جو ہے نا وہ یہ خانہ کعبہ، وہاں پر طواف کرانا، وہاں پر مقام ابراہیم پر. تو بھائی صاحب یہ سارا کچھ ہی دراصل توحید کا اور شرک کا ایک جھگڑا ہے، جس کی سٹوری میں آپ رنگ ڈالنے کے لیے وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بتوں کو توڑنا دراصل لا الہ کا بیان ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر الا اللہ ہے. ٹھیک ہے، لا الہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عراق سے شروع ہوتی ہے، بت خانوں کو مسمار کر کے، اور ملت شرک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر کے ایک بندہ دوسرے ملک میں جا بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اب آپ کی سٹوری شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، یہ مکمل سٹوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ابراہیم کی سٹوری شروع ہوتی ہے بت خانے کو توڑ کر پھر اللہ کا گھر بنانے سے. مطلب تو یہ جو چیز ہے نا، آپ کے خیال میں یہ جو ہے طواف کے حوالے سے کہ دنیا کے سارے وہ مقامات جہاں انسان کسی اپنے معبود کا طواف کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر میرا آنا، اس کے اندر بہت تھوڑے حاجی ہوں گے جو توحید کے اس مضمون کو ذہن میں حاضر کرتے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اچھا، اب آپ کو جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آپ طواف کی وہ اسپرٹ جو ہے نا وہ مطلب انشاءاللہ محسوس کریں گے، جو دراصل اس عبادت سے مطلوب ہے. کہ بھئی پوری دنیا میں اگر ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ عبادت ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا، اور دنیا جگہ جہاں کرتی ہے اس سے آدمی کی ایک برات ہونا، اس سے آدمی کی ایک بیزاری ہونا، اس سے آدمی کی بلکہ ایک جنگ ہونا، یہ جو مضمون ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑے عبادت گزار ہیں جن کی عبادت میں یہ چیز بول رہی ہوتی ہے. اب آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی آپ لوگوں کو، تو آپ اب یہ میک شور کریں گے کہ طواف کے وقت جو ہے نا توحید کا استحضار، یہ میں لفظ بار بار بولوں گا، استحضار کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو ذہن میں حاضر کرنا، ایک چیز کو ذہن میں لے کر آنا، مطلب ریکالنگ تقریباً جو میں نے ہے نا، تو اس کا تو توحید کا استحضار آپ کرتے ہیں. تو یہ ہے توحید کی تطبیق، توحید الوہیت کی تطبیق کا ایک پوائنٹ. جی بات آپ نے کی سورۃ انبیاء اور سورۃ حج کے اس میں لا الہ الا اللہ کو آپ نے ریلیٹ کیا، وہی سمجھ لگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنا حضرت ابراہیم کا یہ اس بات ہے. توحید پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. یہ بات تو سمجھ رہے ہیں نا، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نفی کی ہے سارے باطل خداؤں کی، ان کے ساتھ جنگ لڑائے ہیں، ان کے گھر توڑائے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد پھر اس سچے معبود کی عبادت کے لیے انہوں نے ایک گھر بنایا ہے، تو یہ اس بات ہے. تو اصل یہ چیز ہے کہ ان سارے مطلب بت قدوں سے آدمی کی جنگ ہو چکی ہو تو آپ کو لطف آئے گا اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے، اس وہاں پر جا کر اس کی عبادت کرنے سے. توحید کا وہ مضمون آپ کے ذہن میں اس وقت آئے گا. اچھا، سیکنگ ہیلپ، یہ ہم پچھلے پوائنٹ کے ساتھ کر ہی آئے ہیں، ہم اب آگے چلتے ہیں. سیکریفائسنگ، یہ قربانی کرنا. آپ کو پتہ ہے ویسے تو آج کل یہ لبرل وغیرہ حضرات جب بھی ہماری قربانی آتی ہے ہمارا ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ ایک لڑائی بڑھائی سی ہو ہی جاتی ہے اس موقع پر. اچھا خیر وہ، لیکن اس وجہ سے نا کچھ سوالات آج کے زمانے میں خاص طور پر ایسے کھڑے ہو گئے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں کہ وہ سمجھتے کہ مطلب یہ توحید اس کے اندر کیا آ گئی ہے، قربانی جو عمل ہے
اس کے اندر مطلب توحید کا کیا پہلو ہے، اور اس کو باقاعدہ ہمارے لیے خاص ایک عید پر ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ویسٹ کھاتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اب تو وہ سوسائٹیز جو مطلب گوشت نہیں کھاتی تھی ان میں بہت تھوڑی روزے مطلب کھاتے ہیں بہرحال۔ اچھا لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ جب آپ گوشت کھاتے تو ہیں، لیکن گوشت کھانے کا عمل کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی مخلوق کی جان لی جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ کسی مخلوق کی جان لی جاتی ہے۔ اچھا اب اس عمل پر جو ہے نا جان لینا اور جان دینا، یہ جو عمل ہے بنیادی طور پر آپ کو حق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق کا خون نہ کر سکیں، اور یہاں تک آپ کو پتہ ہے یہ جو ہندو کا وہ ہے، اچھا ایک لحاظ سے ٹو سم ایکسٹینٹ مطلب میک سینس کہ بھئی آپ بھی ایک بینگ ہیں اور وہ بھی ایک بینگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے اس کی مطلب جان لے سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے انجوائے کرنا، کباب انجوائے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بریانی کھانی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی ایک مخلوق سے میں کر رہا ہوں کہ تو اپنی جان دے دے، ختم ہو جا، کیونکہ آج ڈنر رکھا ہوا ہے میں نے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا تو بنیادی طور پر ویسے آپ کو حق کہاں سے ہے؟ یعنی اس لحاظ سے ہندوؤں کا جو کیس ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک وزن رکھتا ہے، اب بعد میں ہم آئیں گے جو اسلام کی بات ہے، لیکن یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب کچھ نہ کچھ سینس تو ہے نا اس میں بھی کیسے وہ کریں گے۔ اچھا یہاں پر مطلب اگر تو کوئی خدا وغیرہ نہیں ہے اس لحاظ سے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ مطلب سبھی مخلوقات ایک لحاظ سے برابر ہیں تو کوئی۔ اچھا یہاں پر خدا آ گیا، اس نے کہا کہ مخلوق میری ہے، میں نے کسی شے کی کو پہلے مطلب ختم کر دینا ہے، کسی کو میں نے بعد میں ختم کر دینا ہے، ساری رہنا تو کسی بھی مخلوق نے نا یہاں پہ، تو وہ یہ ہے کہ بہرحال میری جو مخلوق ہے اس کے متعلق میں فیصلہ کر سکتا ہوں، تو میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، کیونکہ تو میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے یو آر گیونگ اے لائسنس ٹو ٹیک لائف آف مائی کریچرس۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ تو کر سکتا، تو بھائی ہم نے اس مخلوق کو ہاتھ لگایا ہے، اللہ نے ہم کو لائسنس دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس طرح کا آرگیومنٹ کسی ویجیٹیرین بندے کو دیتے ہیں جی گوشت وغیرہ نہیں کھاتا، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو خدا ہے تو بہت سیلفش ہے، کہ چونکہ اس نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں بنایا ہے تو تمہیں لائسنس دے دیا کہ تم جا کے کسی کی جان لے لو۔ مطلب یہ درست ہے، اصل میں ان سارے لوگوں کے ساتھ بنیاد یہ ہے کہ ہم اس کو سیدھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ یہ اس آرگومنٹ کی جو ہے نا وہ ترتیب یہ نہیں ہوگی کہ پہلے ہم اللہ رب العزت کو باہر نکال کر اس کو قائل کریں کہ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو لے کر آئیں بیچ میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ سارے ایسے مسئلے ہیں کہ ہم تو یہاں پر جی بھی نہیں سکتے تھے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ایک درجے میں پلانٹس بھی مطلب لیونگ کریچرز ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک درجے میں تو پلانٹس کی بھی گھروں کے گھر اجاڑ دینا یہ کہاں سے وہ ہے، اس وجہ سے ہم تو یہاں پر جی بھی نہ سکتے۔ ہم نے انبیاء کو مانا ہے، انبیاء کے ذریعے سے جس نے کائنات پیدا کی ہے اس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور اس کی شریعت کو کرتے ہیں۔ آخری بات نا یہیں پر مطلب وہ ہوتی ہے، وہ ایمان لے آئے اس کی مرضی، ایمان نہیں لاتا ہے تو جہاں جانا ہے وہ جائے، کیونکہ دوزخ چھوٹی نہیں ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی سے سائنس اپنے دنیا کو ضرورت تھی اتنے سے سائنس دنیا میں رکھ دیے ہوئے ہیں، جس کو فائدہ دینا تھا دے دیے ان سائنس نے، جن کو نہیں دینا تھا وہ یہ سائنس اس کے لیے کافی نہیں ہوئے، جس کو یہ کافی نہیں ہوئے اس کے لیے اس کو صرف جہنم کافی ہوگی، اور یہ فیصلے اللہ کے ہمارے نہیں۔ اچھا تو اس وجہ سے نا وہ آرگومنٹ کی ترتیب ہماری یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو نا ریشنلی ثابت کر لیں۔ کیسے ریشنلی ثابت کر لیں آپ؟ روزانہ تو نئی ریسرچ آتی ہے، آپ کو پتا ہے یہ روزہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہ پتہ نہیں وہ کل کو اور ریسرچ آ جائے گی تو ہم کہاں جائیں گے جی، وہ سجدہ کرنے سے وہ سارا خون جو ہے نا وہ اتر آتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ سجدے کو ہم جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل کو کوئی ریسرچ وغیرہ اور آ گئی تو ہم کہاں جائیں گے بھائی، ہم نے تو قیامت تک نماز ہی پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اصل یہ ہے کہ آپ ان کو سیدھا سیدھا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان کی دعوت دیں, اور پریشانی ہونا وہ کہیں کہ یہ سارے جو آپ نے دلائل دیے میرے لیے ناکافی ہیں, کیونکہ وہ جو انبیاء کے جیتے جی جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے وہ بھی یہ کہتے تھے یہ دیٹس ناٹ انف, یہ جو آپ بتا رہے ہیں سارا کچھ مطلب ہے میرے لیے کافی نہیں. تو جس کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے کچھ اور شے ہے, 2 دن ٹھہر جاؤ دیکھ لینا, ہم تو اس پر ایمان لے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نا یہیں پر ختم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے نہیں ہے. اچھا ہم علم آ رہے ہیں کہ تو اچھا تو اس وجہ سے یہ جو عمل ہے نا توحید کا کہ جان لینا اللہ رب العزت کی اجازت سے اور اس پر حق ماننا کہ دراصل یہ مخلوق اللہ کی اور اس کی جان صرف اس کے نام سے لی جا سکتی. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت بڑا, تو آپ کے خیال میں بہت چھوٹا ہے کہ جب بھی آپ جانور کو ذبح کریں آپ کریں بسم اللہ اللہ اکبر. بھائی صاحب دس از دا لائسنس, بسم اللہ ہے, اس کی صرف اجازت سے میں یہ ضرورت کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ لبرل ہے, اس کا بل بہت بڑا ہے جو اسے قیامت کو پے کرنا ہے اور وہ کر نہیں سکے گا. اتنا کچھ کھایا ہے اس نے, اتنے ایک آدمی ویسے ایوریج کتنے جانوں کتنے مطلب مخلوقات کی جان لے چکا ہوگا اپنے جینے کے لیے, 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے. کتنے ہزار مطلب چکنز تو اچھا تو اب یہ کہ یہ بل ایک ایک جانور کی جو آپ نے جان لی ہے نا, یہ کہتا ہے میرا حق ہے. یہی سب سے بڑا, تیرا حق کہاں سے ہو گیا کہ تو اس کی جان لے گا؟ میں نے کہا کہ میں تو اس کے نام سے, اس جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے نام سے اور اس کی اجازت سے یہ کر رہا ہوں, اور واقعاً اس نے اجازت دی ہے تو انشاءاللہ اس میں نہیں. تو اس وجہ سے اللہ کا نام لینا زندگی لینے کے عمل پر یہ توحید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے, توحید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. تو زندگی جس نے دی تھی صرف اس کی اجازت سے اور اس کے نام سے اور اس کے حکم سے اپنی ضرورت کی خاطر وہ زندگی لی. اچھا تو اس وجہ سے جو چیز پورا سال چلتی ہے, پورے سال میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کہاں یہ اتنا وقت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جانور کو اس طرح کریں, ذبح کریں. ٹھیک ہے جی وہ قصائی کرتا ہے آپ کے گھر میں بنا بنایا گوشت ہے, لیکن یہ کہ سال میں ایک بار کم از کم ہو جس میں پورے شعور کے ساتھ یہ عمل کیا جائے کہ یہ جتنا ہوتا ہے یہ جان لینے کا اور خون لینے کا عمل یہ اللہ کے نام سے کر کے ہو. تو اس وجہ سے قربانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. مظہر جانتے ہیں, مینیفیسٹیشن, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تعظیم کی ایک بہت بڑا ایکسپریشن ہے جانور کا ذبح کرنا. اور جتنا یہ عظیم عمل ہے عبادت کا جب اللہ کے حق میں کیا جائے, اتنا ہی یہ بڑا گناہ ہے جب اللہ کے ماں سوا کسی بت کے یا کسی دیوی کے یا کسی بادشاہ کے یا کسی بھی بڑی ہستی کے جو ہے نا مطلب تعظیم میں یہ ذبح کیا جائے. تو یہ اس وجہ سے شرک اور توحید کا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اچھا یہاں اب ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں, جب آپ نے توحید پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے سال جب آپ قربانی کریں گے تو اس کے اندر ایک اور شے بولے گی. ٹھیک ہے, تو قربانی کرنا عبادت کا اور توحید کا ایک بہت بڑا مظہر ہے, بہت بڑا عمل ہے. اچھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام خلقت اس کا خیال ہوتا ہے کہ مطلب جیسے کچھ اعمال کرنے ہیں ویسے ہی یہ جو ہے نا مطلب قربانی بھی کر دینی. قربانی اعمال کے انداز میں کرتا ہے, قربانی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک بڑا مضمون بیان کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ کرتے ہوں. تو یہ ہے توحید الالوہیہ کی تطبیق, اپلیکیشن توحید کو وہ کرنا. تو قربانی وغیرہ یہاں پر وہ حدیث تو ویسے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, لیکن عموماً اہل علم فضائل وغیرہ میں مطلب چیزوں کو میں تھوڑے سے لینینٹ ہو جاتے ہیں حدیث وغیرہ میں, اور وہ کرتے ہیں کہ قربانی حضرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا قومی یا فاطمہ فشہدی اضحیتک, کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی ہوتی ہوئی دیکھو. یعنی جس میں یہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی پسندیدہ یہ جانا گیا ہے کہ وہ قربانی کے موقع پر حاضر ہوں
اور پورا گھرانہ ہی اگر یہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے بعد پھر یہ ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ دونوں اذکار کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہم منک و الیک، یا اللہ یہ تو نے ہی دیا اور اب یہ تیرے ہی نام پر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. تو اس وجہ سے مطلب گھر کے سارے ہی افراد وہ یہ دعائیں پڑھیں تو اچھا ہے. تو بہرحال یہ کہ قربانی کے عمل میں توحید کا یہ مضمون، اور خاص طور پر یہ کہ یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ چیز جو ہے آپ کی عبادت میں ہونی چاہیے. قسم اٹھانا، یہ مطلب مؤلف نے کچھ ایسے چیزیں زیادہ اٹھائی ہیں جو بالعموم روزمرہ وہ ہوتی ہیں. یہ اب یہاں پر تو ہمارے ہاں عام ہے، تاکہ وہ یہ موویز میں اور ڈراموں میں تیری قسم، تیرے سر کی قسم، مطلب یہ جو ہے نا وہ چلتا ہے. غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک اصغر ہے. شرک اکبر یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ واقعتاً اس کی خدائی کے بھی قائل ہوں. جیسے کوئی لات یا منات یا عزا یا حبل کی قسم اٹھائے گا تو پھر وہ تو شرک اکبر ہی کرے گا اگر وہ اس کی خدائی کا قائل ہے. لیکن آپ ظاہر جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے وہ تو اس وقت آپ اس کی خدائی وغیرہ کو تو نہیں، لیکن یہ اس معنی میں یہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر عام گناہوں سے زیادہ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شرک اصغر کے بارے میں آپ کو ہم نے کہہ چکا، یہ وہ چیز نہیں جس سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہو دنیا میں، اور نہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطلب جنت سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہو. یہ تو درست ہے، لیکن شرک اصغر یہ ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا. جی، جیسے اب تو اٹس اے نارم کہ انسان ایک دوسرے انسان کو بولے تم میری قسم کھاؤ کہ تم مجھے. اچھا، بات یہ ہے کہ قسم کھانے میں کسی وقت آپ جو آپ کے سامنے کوئی شخص ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے قسم میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی کچھ صورتیں اسلام میں بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ایک بار، جسے کہتے ہیں نا آن اے لائٹر نوٹ، کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت تم مجھ سے ناراض ہو اور کس وقت تم سے خوش ہو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ سے کہ جس وقت تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے اور جس وقت تم خوش ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. لیکن جس وقت تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تم کہتی ہیں لا ورب ابراہیم. سمجھ نہیں ہے نا؟ اچھا، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی قسم کھائی ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی بیچ میں آیا تو ہے نا، دوسرا بیچ میں. اس حد تک ہم بھی کہتے ہیں جہاں ہم تک ہمارے دین نے گنجائش دی ہے اس میں ہم بالکل بخل نہیں کرتے، ہم وہ کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی انداز میں یہ ہو سکتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے. ٹھیک ہے، مطلب کھا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، مطلب آپ اتنا سا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ قسم ہی آپ کسی مخلوق کی کھلوائیں کہ میری تو چیز کیا ہے کہ بھی تیری قسم کھائیں، ٹھیک ہے، مطلب یا میں آپ کی قسم کھاؤں، آپ چیز کیا ہے جس کی قسم کھائی جائے؟ تو قسم اس ہستی کی کھائی جائے گی جو زمین آسمان کا مالک ہے، سب قوتوں کا مالک ہے، تو قسم اسی کی کھائی جائے گی. لیکن قسم کے حوالے سے آپ کی جو ایک ضرورت ہے وہ ہم نے اس کو بھی بہرحال بیان کر دیا ہے. تو یہ مطلب اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تھوڑے سے آپ کو کریٹیو ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ توحید سب سے اوپر ہے. اس کے بعد توحید کا ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن اور اس کی اپلیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی دعاؤں کے اندر لے کر آنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تو تم ان ناموں کا واسطہ دے کر اس کو پکارا کرو. ناموں کا واسطہ دے دے کر اللہ سے دعائیں کیا کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا. اچھا، اسی اب نام، ہر اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے.
اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی اللہ تعالیٰ کو وہ مطلب واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ توحید کا ایک بہت بڑا وہ ہے، اچھا اس وجہ سے آدمی جو ہے نا یا حیو یا قیوم، اچھا بسا اوقات جب آپ مطلب ایک گناہ پر یا غفور ہو یا رحیم یا غفور، اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے آپ وہ کرتے ہیں، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، ٹھیک ہے۔ اچھا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ جو نام آتے ہوں اور ان ناموں کا یا رحیم ہو یا کریم ہو یا خبیر ہو یا عظیم ہو، مطلب اس طریقے سے کر کے اللہ تعالیٰ کو واسطے دینا، تو یہ توحید کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ تو یہ بھی آپ ایک محنت کر سکتے ہیں اور توحید کی اپلیکیشن میں اس چیز کو بھی آپ لا سکتے ہیں۔ جی جیسے بہت لوگ یہ چیز کہتے ہیں، ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، جی کہ آپ کی دعا میں مطلب اگر آپ نے بات کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈر ہے، آپ ڈائریکٹ انہی سے ہی مانگو، کسی اور کے نام کا واسطہ دینا، لائک اگر میں کسی اور کا جیسے پروفٹ کے نام کا واسطہ یا کسی اور نیک بندے کے شخص کا واسطہ دے دیتی ہوں، تو وہ بھی کیا شرک میں آ جاتا ہے؟ یہ ویسے تو وسیلے کا ایک بڑا مضمون ہے، لیکن اس میں مختصر طور پر وہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وسیلہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے مشروع کا مطلب جو شریعت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وسیلہ ہوتا ہے شرکیہ اور ایک وسیلہ ہوتا ہے بدعتی، تین قسمیں۔ ایک مشروع کا مطلب جو شریعت میں آیا ہے، جو مشروع وسیلہ ہے وہ اس کی 3 صورتیں ہیں: اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفات کا واسطہ دینا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی اور اپنی جو ہے نا عبادت یا اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا، وہ جو 3 غار والے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر دو۔ یہ 3 صورتیں کون سے وسیلے کی ہیں؟ مشروع وسیلہ۔ مشروع کا معنی کیا ہے؟ جو چیز شریعت میں آئی ہے۔ اچھا، شرکیہ وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی اور سے جو ہے نا وہ مانگیں، اگرچہ آپ یہ سمجھیں کہ تو اللہ سے لے کر دے گا، اے فلاں مرنے والے، اے فلاں قبر والے، اے فلاں بت، استغفر اللہ، تو مجھے دے دے، اگرچہ آپ یہی کہیں کہ اللہ سے لے کر دے، اور آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اس کو کوئی اسپیشل کوئی حیثیت دی ہوئی ہے، چاہے آپ یہ رکھیں، آپ نے جب مانگا غیر اللہ سے تو آپ نے شرکیہ وسیلہ کر لیا، ٹھیک ہے، شرکیہ وسیلہ، جب آپ کا جو ہے نا آپ نے ایڈریس غیر اللہ کو کیا ہے۔ اچھا، جو ہے بدعتی وسیلہ وہ یہ ہے کہ مانگا تو اللہ سے ہی جائے، بیچ میں کسی اور کو رہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یہ دین میں نہیں آیا، یہ دین میں نہیں، لیکن یہ شرک بھی نہیں ہے کیونکہ آپ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وسیلے کی اس صورت کو ہم بدعتی کہتے ہیں، یہ بدعتی وسیلہ ہے، شرکیہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے غیر اللہ سے نہیں مانگا، لیکن یہ مشروع بھی نہیں ہے کیونکہ مشروع وسیلہ وہی ہوگا جو شریعت میں باقاعدہ آیا ہو، شریعت میں یہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے بدعتی ہے، استغفر اللہ، اس کو بندہ یہ کہتا ہے اپنے حبیب کے صدقے دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے دے، فلاں کے صدقے دے دے، فلاں کے وسیلے سے دے دے، فلاں کے طفیل دے دے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا، اس وجہ سے یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن شرک نہیں، شرک نہیں۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے یا اس کے وسیلے سے میری یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ دے دے، اب اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا ہے تو یا تو اس کی اپنی ذات کا اور اس کی بڑائی کا دینا ہے، یا پھر اپنے ناچیز ہونے، اپنی عبادت کا، اپنے بندگانہ اعمال کا دینا ہے، یا پھر کسی زندہ شخص سے آپ نے کہنا ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دو۔ یہ 3 صورتیں وسیلے کی باقاعدہ سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدعتی ہم اس کو کہتے ہیں جو سنت میں نہیں آئی، جو دین میں ہم کو نہیں سکھائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے جو دین کے اور عبادت کے اعمال ہیں وہ ہم اپنی عقل سے نہیں بناتے، وہ ہم اگر ہم کو بتایا گیا ہو تو ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم نہیں، اپنے پاس سے
ہم دین کے اعمال کو انوویٹ نہیں کرتے. اچھا جی یہ تھوڑا سا یہ اپلیکیشن جو ہے توحید کی، اس میں جو تیسری چیز ایک دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے اخلاص کے اوپر محنت. آپ کو پتہ ہے اخلاص پہ ہم نے خاصی بات کر لی، اس کو ہم دہرائیں گے نہیں. اخلاص کے دو اسپیکٹس بھی ہم نے بیان کیے تھے، ایک جس میں مطلب اخلاص چھوٹ جانے سے شرک اکبر ہو جاتا ہے، اور دوسرا اسپیکٹ تھا جس میں اخلاص چھوٹ جانے سے شرک اصغر ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ تمام اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، اللہ کا شکر ہے اتنا سا مطلب ہم ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہ ہم شرک اکبر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو سب سے مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مقصود ہی اللہ ہو. یہاں کسی کو بہت تھوڑے نمبر مل رہے ہوتے ہیں اس کی عبادت میں، اور کسی کو بہت بہت نمبر مل رہے ہوتے ہیں. تو بہت بڑی سٹرگل کا پھر ایریا کون سا ہوگا کہ مقصود اللہ ہو جائے آپ کی عبادت کا. آپ کے جتنے اعمال ہیں، مطلب آپ سچ بھی بولتے ہیں، آپ حرام سے بھی بچتے ہیں، اس سارے عمل میں اللہ کو اپنا مقصود بنانا، اس کے اندر آپ کی مسلسل محنت ہوتی رہے اللہ کو مقصود بنانا. اچھا یہ سرحدس اتنا جان لیجئے کہ اعمال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے سنت. اخلاص سے وہ ہوا ہو اور اس کا جو فریم ہے وہ سنت کا پابند ہو. ٹھیک ہے، تو ظاہر میں، یا پھر ہم ایسے کہیں کہ ظاہر میں جو چیز مطلوب ہے عمل ہے وہ یہ ہے سنت پر ہو، اور باطن میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ وہ اخلاص پر ہو. ٹھیک ہے، اخلاص اور سنت دو، یہ باقاعدہ تفسیر ہوئی ہے اس آیت کی. یہ جو ہے نا لیبلوکم ایکم، کیا لفظ ہیں؟ احسن عملا. احسن عملا کی تفسیر ہوئی ہے کہ وہ عمل جو اخلاص پر ہو اور جو سنت پر ہو. جو حسن عمل ہے نا تو وہ یہی ہے. جی یہ مطلب اس کی احسن عملہ تو آتا ہے، اس میں ہمیں یہ وہ کہاں سے ملتی ہے کہ سنت سے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی، مطلب علماء نے وہ جب عمل کو دیکھا نا کہ دین نے کس طرح کے عمل کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، تو احسن عمل کو پھر اس نے جوڑا ہے انہوں نے. اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ وہ سنت جو ہے اس کے اندر جتنا بھی اخلاص ہو، اگر وہ بدعت پر ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ دو شرطیں بن گئی. جی 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 پر یہ خود ہی مطلب یہ رولز جو ہیں یہ خود ہی بنائے ہوئے ہیں. ہاں مطلب ہاں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں آپ پیٹرنز کو، شریعت کے پیٹرنز کو پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد پھر آپ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے اختلاف بھی کر لیں. مطلب یہی ہے، آپ بھی کر لیجئے تو آپ کو یہی ملے گا. اچھا اب یہ ہے کہ اخلاص کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، وہ پورا مضمون تو پچھلی بار بھی ہم نے بیان کیا تھا. وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے نظر سے بالکل نکل جائیں. مطلب جب اعمال آپ کرتے ہیں، لوگ، مخلوق، کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ کے ذہن سے بھی نکل جائیں اور صرف اللہ آپ کا مطلوب ہو جائے. اچھا یہ جو محنت آپ کو کرنی ہے، یہ ہے وہ چیز جو توحید الوہیت کے پڑھنے والے کو ایک لائن ملتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ کہا ہے کہ بی انڈیفرنٹ ٹو پیپلز پلیجر، اور یہ بہت بڑا یہ توحید ہے. اچھا یہاں پر آپ ایک چیز ہمارے بہت سارے علماء نے وہ کہا کہ بعض اوقات نا نیک اعمال کرنے میں آپ اس چیز کا خیال کر لیتے ہیں کہ یار دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا لیکن یہ کہ بہت سارے اعمال کرنے سے آپ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ تو یونیورسٹی ہے بھائی، یہاں تو لوگ کھا جائیں گے مجھے اگر میں نے کوئی دین کا کوئی کام کیا یا دین کا کوئی وہ کیا. یعنی آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ میں کول نہیں لگوں گا. ایک لفظ آج کل کی جنریشن میں مجھے سننے کو ملتا ہے، کول لگنا. یہ جس جنریشن میں آپ ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ بڑی سے بڑی جو ہے نا اپنے آپ کو مصیبت میں بھی ڈال سکتے ہیں جسٹ ٹو لک کول. ایسا ہی ہے. اچھا یہ کیا ہے کول لگنا؟
مخلوق کی اپریسیشن، مخلوق آپ کو اپریشیٹ کرے. اچھا وہ کیا کہے گی، میں کتنا برا لگوں گا، میں کتنا عجیب کہتے ہیں یہ زیادہ. تو مخلوق سے ڈرنا بھی اور مخلوق کو خوش کرنا بھی دونوں ہی اخلاص کے منافی عمل ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا مخلوق کو خوش کرنے کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاص والی بات تھی وہ پوری ہو گئی ہے. مخلوق کے جو ہے نا وہ طعنوں سے ڈرنا، ملامت سے ڈرنا، وہ کیا کہیں گے، آپ کے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھیں گے، کیا کیا مذاق اڑائیں گے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے بالکل آپ بے پرواہ ہو جائیں تو یہ ہے اخلاص. تو مخلوق کا جو پلیجر ہے، اس کی اپریسیشن ہے وہ بھی، اور مخلوق اگر کسی وقت آپ کو برا بھلا کہتی ہے، کنڈیم کرتی ہے، اس سے بھی آپ بے پرواہ ہو جائیں. اچھا یہ جو چیز ہے مطلب جو کریچر جو ہے نا مخلوق، اس کو تو اس معنی میں آپ انگیج ہی نہ کریں اپنے عمل کے ساتھ. اچھا لیکن اس میں نا ایک شرط ہے وہ ہو سکتا ہے میں بلکہ سوچ ہی رہا تھا، پتہ نہیں میرے بتانے سے پہلے آپ میں سے کچھ بندہ سوال کر لے. وہ یہ ہے کہ کسی وقت وہ عمل خود دین کو مطلوب ہوتا ہے. کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر دین ہی کا ایک ایسا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتا. بہت سارے لوگوں کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. وہ ایک بار وہ اتفاقاً میں کسی ویگن میں سفر کرا، بڑے زمانے کی بات ہے، جب وہ نا یہ گانے وانے وہ لگاتے تھے. اپنی میرا ہے بھی وہ مطلب آج کل تو آپ کو بندہ اس عمر میں ویسے ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس ہمیں بھی چڑھی ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے. تو وہ جی گانے والے کے ساتھ نا وہ میں نے خاصا وہ پھڈا کیا کہ بھی گانے بند کرو. اچھا تو وہ ڈرائیور تو بند کرتا تھا، تو ایک آدمی اس میں جو ہے نا وہ کہتا استاد چلا بھائی ہے، مطلب ہم نے بھی تو ٹکٹ لی ہے. اچھا اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی میری وہ ہو گئی. خیر وہ اتفاقاً وہ نا وہ ایسی ٹریفک میں بری پھنسی، مجھے یہ تھا کہ نماز نکل جائے گی، ساتھ میں تھوڑا سا نا وہ گراسی سا وہ تھا، تو میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا. اب جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا حدیث میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب آپ کو تو پاکستان میں تو لوگوں کو اچھا وہ بندہ جس کے ساتھ میری تھوڑی سی وہ ہوئی تھی نا مطلب تھوڑی سی مطلب ہاں بحث ویسے ہو گئی تھی، میں جیسے ہی نماز پڑھ کے آیا ہوں اس کو تو ایسی بات ملی کہ مولوی صاحب ہمیں تو کیا بتاتے ہیں، آپ نے کیا کیا. اچھا مجھے ذہن میں نے کیا کیا ہے، کہتا اچھا ابھی پتہ بھی نہیں. اچھا تو یار بڑا اس نے وہ سین بنایا میرے ساتھ. تو پھر کہا کہ یہ جو جوتوں سمیت آپ نے نماز پڑھی ہے تو بے حرمتی کی ہے نماز، اب اس کو کون بتائے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ میری ساری جو تبلیغ تھی وہ بے اثر ہو گئی اس ایک مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ ہی نیڈز مطلب خاصا سارا ٹائم اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھے، حدیثوں میں آیا نہیں ہے، پبلک میں ایک چیز ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ مطلب اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں سے دبنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بعض اوقات دین کو اپنا امپریشن بنانے کے لیے اپنی بعض چیزیں پیچھے رکھنی ہوتی ہیں، بعض چیزوں کو اپنے ٹائم پر آنا ہے. give them time to learn more، اور اس وقت جو ہے نا وہ کمپریہنڈ کر سکیں گے دین کی کچھ چیزوں کو. پہلے دن آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے. ہو سکتا ہے ایک خاص ماحول میں آپ ایک کام بھی کریں، ایک بات بھی کریں، دوسرے ماحول میں نہ وہ بولیں یا وہ نہ وہ کام کریں. اچھا یہ جو چیز ہے یہ منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. کئی ساری چیزیں ہم بگنرز کے سامنے نہ کریں گے نہ بولیں گے. اچھا کوئی مطلب خاص طبقے کے سامنے ہم مطلب یہ کریں گے، تو وہ چیزیں جو اسلام کی اپنی مصلحت کا تقاضا، آپ کی ذاتی مصلحت نہیں، پوائنٹ یہ ہے آپ کی ذاتی مصلحت نہیں ہو، بلکہ وہ اسلام کی مصلحت یہ کہہ رہی ہو کہ بعض جگہوں پہ یہ کام نہ کرو اگرچہ دین ہے، اور بعض جگہوں پر یہ کام کرو اگرچہ وہ مطلب ہے کہ صرف جائز ہو، فرائض چھوٹ رہے ہوں مثلا، تو لوگوں کا خیال کرنا جائز ہے، پھر وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. یہاں جو تقریباً آخری جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے منافی دو عمل ہیں جو علماء قلوب نے زیادہ بیان کیے ہیں. ان کو ہم علماء قلوب بھی کہتے ہیں. جو قلوب سے متعلق پورا ایک عبادت کے جو مضامین ہیں نا یہ پورا ہے. اس میں سب سے بڑا نام آپ کو جو ملے گا وہ امام ابن قیم ہے. اگر آپ کو امام ابن قیم کی 6 چیزیں ملیں نا آپ اشش کریں گے. مطلب کئی ساری چیزیں انگلش میں بھی اچھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں،
اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. تو قلوب سے متعلقہ بہت زبردست مطلب وہ ہوتا ہے. اچھا تو علماء قلوب نے کہا کہ اخلاص کے منافی جانتے ہیں منافی کسے کہتے ہیں؟ جی اخلاص کے منافی 2 اعمال ہیں. ایک ہے ریا تو آپ جان گئے ہوں گے. ایک ہے ریا شوئنگ آف جو ہوتا ہے دکھلاوا, اور دوسرا ہے عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا. عجب سیلف ایزمپشن. اچھا مطلب کچھ بننا, کچھ نظر آنا, کہتے ہیں یہ بھی اتنا بڑا ہے, اور بالعموم جتنا کوئی نیک ہوگا اتنا زیادہ اس کو یہ وائرس ہو سکتا ہے کہ لگا ہوا ہو. زیادہ تر نیک لوگوں کو یہ لگتا ہے عجب. آپ نے تھوڑی سی نمازیں چھوڑیں, لوگ کیا کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو ہو نہ ہو آپ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جاتے ہیں. اچھا تو آپ نے کوئی روزے نفلی رکھ لیے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھ لی ہے, وہ کسی صالح آدمی کا وہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت کسی مسجد میں کوئی اعتکاف وغیرہ کر رہے ہوں گے, تو کہتے ہیں میں بھی میرے والد صاحب بھی, تو کہتے ہیں ہم نے خوب ڈٹ کرنا عبادت کی. تو کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ بہت سارے لوگ جو اعتکاف کرنے آئے ہوئے تھے وہ خراٹے لے رہے ہیں کہ ادھر پڑا ہوا کہ ادھر پڑا ہوا. تو اچھا اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بھی آج کی تو رات مسجد میں جنہوں نے گزاری ہے رات جاگنے کی ہے مثلاً, تو بھی اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کی پوری کی نا عبادت کرنے کے بعد میں نکلا تو والد صاحب کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ ہاں دیکھو بھئی ہے ویلے لوگ, مطلب اس طرح کا وہ کہتے ہیں, میں نے کوئی لفظ بولا, کہتے میرے والد صاحب نے کہا کہ بہت بہتر تھا بیٹا تو بھی اس طریقے سے سو لیتا. مطلب فرض تو بہرحال نہیں تھا نا جو چھوڑ کے تو نے جو مطلب اس طریقے سے ان پر فقرہ چست کیا ہے یا ان کو سمجھا یہ کیا چیز ہے, تو ایسا ہے کہ جو ہے پتہ نہیں تو نے کو کمال کر لیا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا مطلب اپنے آپ کو, اپنی عبادت کو, اپنے بعض نیک اعمال کو کوئی شے سمجھنے لگ جانا. اچھا بہت اوقات جو ہے نا آپ جیسے اللہ پر احسان کریں, آپ کو تو سورۃ الحجرات کے آخر میں یہ ذکر بھی ہے, یمنون علیک ان اسلموا, یہ تجھ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, ان سے کہو کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ, ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی ہے. یعنی جو چیز اللہ کا تم پر احسان ہے تم اس کو جو ہے نا اللہ پر احسان سمجھ لو اپنا. اچھا تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اخلاص کے منافی 2 عمل ہیں, تو توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان دونوں چیزوں سے جتنا بچ سکتا ہو اس کی محنت کرے, ایک ریا اور ایک عجب. اچھا اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایک لفظ چلتا ہے سلف کے ہاں کہ اجعل بینک و بین اللہ خبیئہ, کہتے ہیں وہ عمل جس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہ جانتا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب پوشیدہ عمل, سیکریسی میں عمل کرنا, یہ مطلب ہے خاص طور پر اللہ کو خوش کرتا ہے. تو بلکہ وہ امام ابن قیم نے ایک بڑا خوبصورت سا جملہ بولا کہ کہتے ہیں کہ قسمت والے جو ہیں, یہ غور سے سننے کا ہے جملہ, کہتے ہیں قسمت والوں نے جو ہے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے جو ہے نا وہ گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر وہ چل دیے. راستے میں لوگوں نے بہت کہا کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح, اس نے کہا کہ بادشاہ کا ہے, بادشاہ کے پاس جا کر کھلے گا, اس سے پہلے نہیں کھلے گا. مطلب اس طریقے سے اعمال کو لے کر جانا کہ دنیا میں کسی کو نظر نہ آئے, بس اللہ کے سامنے حشر کے دن ہی کھلیں گے. یہ اعمال کی جان ہے. توحید کی اصل اسپرٹ توحید الوہیت کی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اعمال کو زیادہ سے زیادہ اپنے اور اللہ کے مابین ایک سیکرٹ بنانا, ایک خبیئہ بنانا, الا یہ کہ کسی وقت دین کا تقاضا ہو, وہ پھر ہم آج وقت نہیں ہے, مطلب کہ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ اعمال کو خاص طور پر یہ صدقہ وغیرہ بعض اوقات دکھا کر کرنا اچھا ہوتا ہے کہ تاکہ مطلب لوگ بھی اس میں انکریجڈ ہوں. ہمارا یہ پورا ہو گیا جی.